ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا قانون اور دستور جو بنے وہ سیکولر دستور بنے۔ سیکولر دستور کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے کو اپنے مذہب پر رہ کر آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہو، اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ وہ کیا کھائے گا، وہ کیا پہنے گا، وہ کیسے عبادت کرے گا، وہ کہاں جائے گا، کہاں سے آئے گا، اس میں مداخلت نہیں ہوگی، آپ کو اختیار نہیں ہوگا۔ آپ اس ملک کا دستور بنائیں تو سیکولر دستور بنائیں۔ جمعیت علماء نے اس کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آ چکا تھا، تو جمعیت علماء کے اکابرین نے یہ مطالبہ کیا کہ اس ملک کا دستور جو بنے گا وہ سیکولر دستور بننا چاہیے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے کھانے کی آزادی ہو، پہننے کی آزادی ہو، اس کے عبادت کی آزادی ہو، اس کے مذہب کو پھیلانے کی آزادی ہو، یہاں تک کہ وہ قوم جو یہاں پر رہتی ہے اس کے تعلیم میں جو لینگویج ان کے یہاں جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں لکھنے اور پڑھنے کی بھی آزادی، یہ ساری چیزیں اس وقت جن کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا تھا انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی، پھر اس ملک کا دستور بنا۔ اس ملک کا دستور وہ جو بنا ہے وہ سیکولر دستور ہے، جس کو بنانے میں ایک پوری کمیٹی تھی، اس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، جن کو ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک دستور بنایا، اس دستور کے مطابق اب یہ ملک چلے گا۔ لیکن انگریز چلا گیا اس ملک سے، لیکن اپنی اولاد جو ناجائز تھی اس کو چھوڑ کر گیا، اور وہ کون ہے ہم جانتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں، لیکن ان کی چالوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ناجائز اولاد ہے جو انگریز جاتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کون ہے؟ جس کی زبان سے آپ یہ سنیں کہ ہم اس ملک کے دستور کو نہیں مانتے، جو اس ملک کے دستور کی کاپیوں کو جلاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، یہ اس ملک کے غدار ہیں، یہ اس ملک کے دشمن ہیں، وہ انگریزوں کی ناجائز اولاد ہیں، جو آپ کو اس ملک میں اس ملک کا بہت بڑا محب اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ چور اور ڈاکو اور لچے اور لفنگے ہیں جو انگریزوں نے کام کیا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد سے آج اس ملک کے اندر وہ انگریزوں کا کام یہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، جو سیکولر دستور بنا تو اس میں ہم کو ایک رائٹ ملا کہ ہر آدمی کو اس ملک کے ووٹ ڈالنے کا اختیار، ہم کو حقوق ملے، یہ ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، ہم اپنا بھی ڈالیں اور اپنی بستی کے اندر پھر کر لوگوں کو باہر نکالیں، مردوں کو نکالیں، عورتوں کو نکالیں۔ کیا غرض پڑی ہے جماعت اسلامی کو جو مجھے پرچہ دے کر یہاں بھیجتی ہے؟ پولنگ پرسنٹیج بڑھانے سے جماعت اسلامی کو لے جا کر کوئی لیڈر یا کوئی سیاسی پارٹی فنڈنگ کرے گی؟ کیوں جمعیت علماء اعلان کر رہی ہے؟ کیوں اس شہر کے اندر دوسری تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں؟ کیوں اہل حدیث والے اعلان کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی ایک اہمیت ہے۔ آپ انگریزوں سے مقابلے کے لیے فتویٰ جب آیا تھا تو جہاد کیا ہے، اور آج اس ملک میں جو جہاد ہے وہ یہی جہاد ہے کہ ووٹ کی طاقت سے فرقہ پرست پارٹیوں کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، اقتدار میں آنے سے روکا جائے، کہ فرقہ پرست پارٹی اقتدار میں آنے سے روکے، اور کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو جو فرقہ پرست پارٹی کو شکست دے سکتا ہے اس امیدوار کو آگے بڑھایا جائے متحدہ طور پر۔ اب یہاں بھی منافقین آئیں گے ہماری ہی صفوں میں، ایک اور تیسرے کو لے کر آئیں گے جو لڑائی اور دوڑ میں نہیں ہوگا، اس کو لے کر آ کے ہمارے محلے میں چکر لگوائیں گے،
تو آپ سمجھنا کہ یہ ہماری صف کا منافق ہے، اس سے امت کو نقصان ہوگا۔ جب ایک امیدوار ایسا ہے جو فرقہ پرست پارٹی کو شکست دینے کی اس میں صلاحیت اور استعداد ہے، لیکن تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک اور کسی کو لے کر آئے تو یہ ہمیں توڑنے کے لیے لا رہے، اور وہ آنے والے بھی بڑے ہوشیار رہیں گے۔ ہمارے دو چار جملے ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، آؤں گا تو بولنا آئے گا، ان کے زبان ہوگی منہ میں۔ ان سے دھوکہ مت کھانا، ان سے دھوکہ مت کھانا، اور ان کو جو لے کر پھر رہے ہیں ان کو اپنے میموری میں لے آنا۔ یہی وہ امت کے منافق ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں امت کو نقصان پہنچایا ہے، ہر زمانے میں امت کا خون خرابہ کیا ہے، ہر زمانے میں انہوں نے امت کا سودا کیا ہے۔ اس محلے کے اندر بھی ایسے ذلیل اور منافق موجود ہے۔ میرے علم میں آئی ہے بات کہ وہ لے کر پھر رہے ہیں اور پیسہ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرنے والے تو وہ حرام حلال کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ایمان کو مت بیچو، یہ پیسے لے کر اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام مت ڈالو، ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر جو یہ منتخب ہو کر وہاں ایوانوں میں جائیں گے، یہ ایسے قوانین پاس کریں گے کہ پھر تمہارے نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شعور بیدار کرو اپنے اندر، پولنگ پرسنٹیج کو بھی بڑھاؤ اور ایک جٹ ہو جاؤ، اور تیسرے کو کوئی لے کر آ رہا ہے تو سمجھو کہ یہ منافق ہے، اس سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ مت کرو، ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں۔ اب دو کانسٹینسی ہمارے یہاں شہر میں، نارتھ اور ساؤتھ، ہم اس کرسی سے اعلان تو نہیں کر سکتے کہ کس کو آپ ووٹ دیا جائے، ہم یہاں سے نہیں بتا سکتے کہ یہ جگہ مذہبی جگہ ہے، لیکن کیونکہ اس ملک میں رہتے ہیں ہم، تو ہمارا جمہوری حق کی اہمیت کیا ہے ووٹ کی وہ بتا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جو فرقہ پرست اس ملک دشمن طاقتوں کو اقتدار سے روکنے کے لیے جس امیدوار کو آپ جتا سکتے ہو، ریس میں آگے ہو، تھوڑا سا اس کو پش کر دو، تھوڑا سا پش کر دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو جس کو پش کر رہے ہیں وہ بہت خطب ابدال ولی جبرائیل میکائیل اسرائیل ہوگا۔ ایک جیب کاٹنے والا ہے، ایک گردن کاٹنے والا ہے، تو آپ احون البلیت ہے، دو مصیبتیں آ جائیں تو جو چھوٹی مصیبت ہے اس کو لے لیا جائے اور بڑی مصیبت کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوٹی مصیبت کو میں اشارتاً، آپ لوگ سب ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، چھوٹی مصیبت کون ہے وہ سمجھاتا ہوں، بڑی مصیبت کو تو کھلے عام آپ سمجھتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت وہ ہے تو مصیبت، اس میں 99 خرابیاں ہیں، لیکن اس میں ایک اچھائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کو مانتی ہے، اس ملک کے دستور کے خلاف وہ بات نہیں کرتی، اس ملک کے دستور کو وہ نہیں چھیڑتی ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو وہ جلاتی نہیں ہے، پھاڑتی نہیں ہے، وہ ہے بس۔ اس کو بھی اگر کوئی مانتی ہے تو ہم کو کیا چاہیے؟ اس ملک میں ہمیں مذہب کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ ہم کو بھلے ایک وقت کا کھانا نہ ملے، ہم کو روزہ رکھ کر وہی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہم فاقوں سے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب پر حملہ مت کرو۔ اگر اس پر بہت زیادہ ہی تمہارے حملے ہوں گے تو پھر کوئی شاہ عبدالعزیز جیسا فتویٰ دینے والا پیدا ہو جائے گا، پھر ایک مرتبہ تحریک آزادی کی بغل بچ جائے گی، پھر چلے گی، پھر شہادتیں، پھر موتیں، پھر ملک آزاد۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم آج بچے مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہدا مسجد کے مصلیوں کے نام آ جائیں گے، لوگ تقریر میں کہیں گے۔ ہم کسی سے تھوڑی ڈرتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں جینے والے اور یہیں مریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نبی کا شہر، وہاں موت آ جائے، لیکن ہم کو اس ملک سے محبت ہے، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم بائی چوائس مسلمان ہیں،
ہم کو اختیار تھا، جانا چاہیں تو چلے جاؤ پاکستان، لیکن ہم نہیں گئے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں تمہارے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی، تم کو جانے کا کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اس کو ٹھکرایا۔ ہم نے جنہوں پاکستان بنایا ہم ان کو بھی ٹھکرا دیا اور اس ملک کو بھی ٹھکرا دیا۔ ہم تو یہیں رہیں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، اور یہاں کے دستور کے مطابق یہ ملک چلے گا، اور دستور کو چھیڑو گے تو پھر یہاں سے ہم پہلے ان کو چھوڑیں گے نہیں بٹن دبا کر۔ اور جو کرنٹ لگانے کی بات کرتے ہیں ہم کرنٹ لگائیں گے، اور صوبے میں اچھا ماحول ہے، اور انشاءاللہ یہاں کا کرنٹ لگے گا دلی تک۔ پھر 24 کے لیے بھی تیاری پوری ہوش مندی کے ساتھ کرنا ہے۔